اگر یہی بات کوئی آپ کے بارے میں کرتا تو کیا ہوتا اس دیش میں؟ خاموشی اس لیے ہے کیونکہ گالی مسلمان کو دی جا رہی ہے۔ ایک دن آئے گا جب بھارت کی پارلیمنٹ میں کسی مسلمان کا موب لنچنگ ہو جائے گا۔ اسلام کو گالی دو اور پرائم منسٹر سی ایم منسٹر بن جاؤ۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ بھارت کی پارلیمنٹ میں ایک بی جے پی کا ایم پی ایک مسلم ایم پی کو بکواس گندگی گالی دیتا ہے، ایک ایک بات میں نے کیا بات بولتا ہے۔ لوگ کہہ رہے ہیں نہیں پارلیمنٹ میں نہیں بولنا چاہیے تھا۔ اچھا پارلیمنٹ میں نہیں بولنا چاہیے تھا، بولے کہ نہیں اس کی زبان خراب تھی۔ اچھا زبان خراب تھی؟ ارے یہ تو عوام کا نمائندہ ہے نا، تم نے اس کو ووٹ ڈالا۔ جب عوام اتنے لوگوں کو مار رہی ہے، جنید نصیر کو جلا رہی ہے، نو میں گھروں کو 300-350 گھروں کو بغیر قانون کے ڈیو پروسیس کو فالو کیے گھروں کو توڑ دیے، دھرم سنسد میں گالیاں دی جاتی ہیں مسلمانوں کو، ریپ کی دھمکیاں دی جاتی ہیں، تو یہ تو تمہارا نمائندہ ہے۔ اس نے گالیاں دی، اچھی زبان استعمال نہیں کی۔ اس بی جے پی کے ایم پی نے ارے وہ تو گوڈسے کی بات کر رہا تھا، وہ ناقابل قبول ہے۔ ہم تو روز سن رہے ہیں نا ان کو گالی۔ میں جانتا ہوں میری عمر 8-9 سال یا 10 سال کی تھی، ہمارا گھر حیدر گڑے میں تھا، پرانا گھر۔ وہاں پر ہر کوئی آر ایس ایس کے لوگ جب کوئی جلوس ہوتا تو ہمارے گھر کے پاس آ کر پکارتے صلاح الدین اویسی قبرستان یا پاکستان۔ میں اور اکبر، ہمارے ایک تایا وحید بھائی جو بڑے طاقتور تھے، ان کے ساتھ بیٹھتے تھے، وحید بھائی لکڑی لے کے بھاگتے، یہ 25-30 فیٹ چھوڑ کے بھاگتے۔ میں سنا ہوں میرے کانوں سے، آج میرا بیٹا سن رہا ہے یہ۔ میں یہ سمجھا کہ شاید میری زندگی میں ختم ہو جائے گا، مگر میری اولاد سنے گی، آپ سنیں گے، بچے سن رہے ہیں۔ یاد رکھو میری اس بات کو، ایک دن آئے گا جب بھارت کی پارلیمنٹ میں کسی مسلمان کا موب لنچنگ ہو جائے گا۔ وہ دن دور نہیں ہے، وہ دن دور نہیں ہے، کیونکہ ہٹلر کی جب حکومت تھی تو ہٹلر کی حکومت میں لکھا جاتا تھا یہودیوں سے بچ کے رہو، یہ جرمنی کے لیے خطرہ ہے۔ آج یہودی لفظ کو نکال دو، مسلمان لکھ دو اس پر۔ ہمارے دیش کے وزیر اعظم کہاں گیا آپ کا سب کا ساتھ، سب کا وکاس، سب کا وشواس؟ ارے نریندر مودی جی، جو آپ کے ایم پی نے مسلمانوں کے بارے میں جو بکواس بکی ہے، میری آپ سے گزارش ہے کہ اس کا چیلنج کر کے آپ عرب ممالک کے اپنے حکمرانوں کو بھیجا دو، یا حبیبی اس طرح کا ہم اس سے سلوک کرتے دیکھو مسلمانوں سے، بجاؤ۔ کیا نریندر مودی اپنے ایم پی کی سپیچ کا عربی میں ٹرانسلیٹ کر کے محمد بن سلطان، محمد بن زید کو بھیجائیں گے؟ آپ بھیجائیں گے ان کو؟ بتاؤ دیش کے وزیر اعظم، کہ ترکی کے اردوغان کو بھیجاؤ، دیکھو ہم اس طرح بھارت کی نئی بلڈنگ میں ہمارے پارٹی کا ایم پی نے مسلمانوں کو اس طرح کہا ہے۔ دیش کے وزیر اعظم کچھ نہیں بولیں گے۔ جنید نصیر مر گئے، وزیر اعظم منہ نہیں کھولتے۔ ٹرین میں 3 مسلمانوں کو نام پوچھ کر گولی مار دی گئی، وزیر اعظم کچھ نہیں بولیں گے۔ پیٹا جا رہا ہے، ستارا میں مارا گیا، کچھ نہیں۔ ارے ستارا میں تو جو بچہ شہید ہوا، ارے دیویندر فڈنویس تمہارے آدمی نے جلوس کو نکالا تھا، تم ہوم منسٹر رہ کر تمہارا آدمی ستارا کی مسجد میں گھستا ہے موت کو لے کر۔ کیسے ہوم منسٹر ہو تم دیویندر فڈنویس؟ مگر ہمارے وزیر اعظم نے اس ملک میں ایک ماحول کو پیدا کر دیا کہ نفرت کرو اور راج کرو، نفرت کرو ووٹ حاصل کرو، نفرت کرو ستہ حاصل کرو، اسلام کو گالی دو جیت جاؤ الیکشن، اسلام کو گالی دو اور پرائم منسٹر سی ایم منسٹر بن جاؤ، مسلمانوں کو پیٹو اور اقتدار پر آ جاؤ۔
अरे कब तक चलेगा नफरत? ये याद रखो, ये नफरत खत्म अगर नहीं हुआ, ये जो आग लगा रहे नफरत की आग, याद रखो ये नफरत की आग में सब आ जाएंगे। हम मरने से कभी नहीं डरे, ना कभी डरेंगे इंशाअल्लाह ताला। हम अल्लाह के नाम पर जीते और अल्लाह के नाम पर मरने वालों का नाम मुसलमान है। मगर इस मुल्क का क्या होगा, इस देश का क्या होगा, जिसको हमने अपने खून पसीने से सींचा, जिसको अल्लामा फजल खैराबादी ने अपनी कुर्बानियों से आजाद किया। इस मुल्क को आजाद कराने के लिए हमारे उलमाए कराम ने जिहाद का फतवा दिया। मौलवी अलाउद्दीन, मौलवी इस्माइल काला पानी की सजा काटे, मगर आज देश की पार्लियामेंट में गाली दी जा रही है और बीजेपी से उसको नोटिस देती है, लव लेटर देती है। मैं पूछना चाहता हूं देश के प्रधानमंत्री, अगर यही बात कोई आपके बारे में करता तो क्या होता इस देश में? बोलो वजीर आजम, अगर कोई ये अनाप शनाप गंदगी आपके बारे में कोई बोल देता तो क्या करते आप? आपकी पार्टी के लोग बन मनाते, बोलने वाले के घर को जला देते। खामोशी इसलिए है क्योंकि गाली मुसलमान को दी जा रही है। सन्नाटा इसलिए है क्योंकि मुसलमान मर रहा है। याद रखो, ये देश के लिए ठीक नहीं है।